یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے، ایک آدمی اپنی گاڑی کو لے کر اپنے گھر جا رہا ہے، ابھی بھی اپنے گھر جا رہا ہے، اوکے؟ وہ پہلا والا پیدل تھا، یہ دوسرا والا ابھی گاڑی پہ ہے۔ تو گاڑی پہ چلتے چلتے ایک گاؤں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ نزدیک کے گاؤں سے تھوڑی ہیلپ لے لوں تو گاؤں میں گیا۔ اب گاؤں میں جا کے کیا دیکھتا ہے، ایک آدمی ہے چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نیچے بہت ساری مرغیاں ہیں اور وہ روٹی کو توڑ توڑ کے ان مرغیوں کو ڈالتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں ایسے ہوتا ہے نا؟ لیکن بہت عجیب بات ہو جاتی ہے، اس مرغیوں میں ایک باز، شاہین کا بچہ بھی ہے۔ باز جانتے ہیں؟ ایگل، ایک اس کا بچہ بھی ہے، وہ بھی دانا کھا رہا ہے اور وہ بھی مرغیوں کی طرح جا کے کیڑا پکڑ رہا ہے اور جھپٹ رہا ہے کھانے کی کوشش کرنے میں۔ تو یہ بہت حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہ جا کے وہ انکل کو بولتا ہے، انکل کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے انکل، میری گاڑی خراب ہو چکی ہے، آپ کے پاس ہیلپ کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پہ تو ایک اور سٹوری چل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں بیٹا کیا؟ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ بہت ساری مرغیاں ہیں، یہ درمیان میں ایک شاہین ہے، ایک فیلکن ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مرغیوں کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو وہ بوڑھا انکل اس کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے نزدیک ایک پہاڑ ہے، میں ایک دن وہاں پہ لکڑیاں کاٹنے ڈھونڈنے گیا تھا، تو مجھے پہاڑ کے اوپر سے یہ بچہ جون سا ہے یہ مجھے گرا ہوا ملا تھا اور اس کو بہت ساری چوٹیں لگی ہوئی تھی، تو میں اس کو گھر لے کر آیا، اس کی ٹریٹمنٹ کی، پٹی مٹی کیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو مرغیوں کے ساتھ رکھ دیا۔ تو اب کیا ہے، یہ بھی دوسرے مرغیوں کی طرح خود کو کیا سمجھتا ہے کہ میں بھی مرغی ہوں، میں بھی دانا مجھے چاہیے، کیڑا پکڑنا ہے، کیڑا نکالنا ہے۔ تو یہ آدمی اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے، پہلے تو مجھے گاڑی کے لیے ہیلپ چاہیے تھی، لیکن اب اس کو چھوڑ دو، یہ مجھے دے دو، کیونکہ یہ جو پرندہ ہے، یہ جو شاہین ہے، اس کا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی جگہ کچھ اور ہے، اگر آپ یہ مجھ سے پیسے لے لو اور یہ مجھے دے دو۔ تو بابا بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، اگر تم اس کو لے جا کر اس کو اس کی اوقات، اس کی اپنی منزل، اس کا ٹھکانہ اس کو بتا دو تو اور مجھے کیا چاہیے۔ دوستوں میں کہانی شارٹ کر رہا ہوں، وہ پرندے کو لے کر گھر پہ آتا ہے، گھر پہ آ کے اس کو بٹھاتا ہے اور اس کو بولتا ہے دیکھ تو شاہین ہے، تو مرغی نہیں ہے، تو اڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تیرا جو مقام ہے وہ بادلوں سے اوپر ہے، یہ بات میں تجھے بتا رہا ہوں، کونسلنگ کر رہا ہوں تیری۔ باز تھوڑا سر ہلاتا ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ وہ بولتا ہے لیکن تجھے اڑنا پڑے گا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو پہلے ایک دن ٹیبل کے اوپر بٹھا کر اس کو دھکا دیتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے، پھر اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اس کو صاف معاف کرتا ہے، اس کو دوبارہ سے ٹیبل کے اوپر رکھ کر اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، بنگالی میں، نیپالی میں، ہندی، انگلش، جو بھی لینگویج اس کو سمجھ میں آتی ہے، یہ وہ پرندے کو بولتا ہے تو عقاب ہے، تجھے اڑنا پڑے گا، یہ تیرا مقام نہیں ہے، تیری بلندی کسی اور جگہ پہ ہے، یہ تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے، تو مرغی نہیں ہے۔ شاہین بولتے ہیں اچھا، پھر اس کو تھوڑا اٹھا کے تھوڑا بلندی پہ لے کر جاتے ہیں، چھت پہ لے کر جاتا ہے، ادھر سے دھکا دیتا ہے اور وہ پھر نیچے گر جاتا ہے، اس کو پھر صاف سوف کر کے اس کو دوسرے دن بٹھاتا ہے، سیم لینگویج میں، بنگالی میں، نیپالی میں، ہندی میں، پشتو میں، اردو میں، جو بھی لینگویج اس کو آتی ہے اس کو بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ تو شاہین ہے، تو مرغی نہیں ہے، تو نے ہائی لیول پہ تو نے بلندی کو چھونا ہے، تیرا وہ مقام ہے۔ دوستوں کرتے کرتے اس پرندے کو لے کر جو اپنی بلڈنگ کی جو چھت ہے 5 منزلہ 10 منزلہ، اس کے اوپر سے ایک دن اس کو دھکا دیتا ہے، لیکن دوست ہوتا کیا ہے، وہ نیچے گرتا ہے، اس کو چوٹیں لگتی ہے، وہ اس کو صاف کرتا ہے، اس کی سیم کاؤنسلنگ کرتا ہے اور اس کو آخر میں بولتا ہے کل تیرا لاسٹ چانس ہے دوست،
कल मैं तुझे इस गांव की जो सबसे बड़ी वाली पहाड़ी है उसके ऊपर लेकर जाऊंगा। अगर तुझे उड़ना है, ये तेरे पर हैं, ये तेरे पास वो एबिलिटी है कि तू उड़ सकता है, लेकिन तूने कभी कोशिश नहीं की, तूने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो कल तेरे पास लास्ट चांस है। उड़ेगा तो बचेगा, नहीं उड़ेगा तो भाई उठेगा नहीं, मरेगा नहीं तो उठेगा भी तो नहीं। कहानी शॉर्ट, उसकी काउंसलिंग करता है, उसको पहाड़ पे लेके जाता है, पहाड़ पे ले जाके उसको देख के दोस्त रेडी है, यस, उसको फेंक देता है। तो सब पहाड़ से गिरते हुए कुछ समय लगता है। वो शाहीन सोचता है कि ये कितना भला आदमी था, मुझे मुर्गियों के डब्बे से उठाकर इस पहाड़ पे लेकर आया, अपने घर पे लेकर गया। एक दफा नहीं, 10 दफा नहीं, 1000 दफा नहीं, लाखों दफा इसने मेरी काउंसलिंग की। कभी बंगाली में बोला, कभी हिंदी में बोला, कभी इंग्लिश में बोला, कभी तमिल में बोला। अब मेरा भी तो कुछ काम है ना कि मैं अपनी हैसियत को पहचानूं। तो दोस्तों, जमीन पे आते आते जब जमीन से टकराना ही वाला था, उसने एक काम किया, उसने सर उठाया, अपने परों को खोला और उसने परवाज भरी। 1 मिनट बाद वो उस आदमी से ऊंचा उड़ रहा था। 2 मिनट बाद वो उन बादलों से ऊंचा उड़ रहा था जिस बादलों को कभी देख के वो ख्वाब देखता था कि क्या इन बादलों से ऊपर भी कोई जहां है कि जहां पे लोग इस बुलंदी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, ये कहानी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे और आपके लिए बहुत बड़ा सबक है इस DXN में। जब हम बात करते हैं, वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल है कि जब तुम्हें उड़ने के लिए पैदा किया है तो तुम रेंगते क्यों हो। दोस्तों, हम UAE में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, यहां पे उड़ने के लिए आए हैं, लेकिन जब हम यहां पे आते हैं तो कुछ मुर्गियों के साथ बंद हो जाते हैं, कुछ जॉब मेंटेलिटी लोगों के साथ हम मिंगल हो जाते हैं। दोस्तों, फिर एक आदमी मिलता है जो हमें पहचान लेता है, ये तेरी जगह नहीं है, तेरी जगह तो कुछ और है। तो फिर आपको वो DXN ऑफिस में लेकर आता है और यहां पे आपकी बार बार काउंसलिंग करते हैं, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी नेपाली में, कभी बांग्ला में, कभी मलयालम में। बहुत सारे लीडर्स यहां पे आकर हमें यह सिखाते हैं कि हम उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, रेंगने के लिए नहीं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी इज्जत अफजाई करने का। मेरी खुशी इसमें है, वो कहते हैं कि जो उस्ताद होता है ना, उसकी औलाद घर पे नहीं होती, उसकी औलाद मैदान में या क्लास में होती है। दोस्तों, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने लिए भरपूर तालियां, मुझे इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच। बाकी है